اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے کل لیکچر نمبر 9 پڑھا تھا، یعنی لیکچر نمبر 9 کا ایک حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، آج دوسرا پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں حضور مرشد کریم نے بتایا کہ کائنات جو ہے یہ پوری کی پوری کائنات علم ہے، اور علم جو ہے یہ نزول کر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، اور نزول کر کے یہ حواس کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر یہ حواس جو ہیں یہ کائنات کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو علم نزول کرتا ہے اس کے 3 رخ بتائے۔ پہلا رخ جو تجلی ہے اور وہ لطیفہ اخفا کے اندر نزول کرتا ہے، پھر دوسرا رخ اس تجلی کا ایک اپنا وصف ہے اور وہ لطیفہ سری میں متحرک ہوتا ہے، اور پھر تیسرا رخ جو ہے وہ تجلی کے وصف کی تشکیل ہے، یعنی تجلی اپنے اوصاف کے ساتھ خد و خال اختیار کر لیتی ہے، اور اس وصف کا نزول پھر یا ان خد و خال کا نزول جو ہے وہ لطیفہ قلبی میں ہوتا ہے، اور پھر اسی وصف کا نام نگاہ رکھا گیا، اور پھر یہی وصف جو ہے کہیں گفتار بن جاتا ہے، تو سماعت بن جاتا ہے، تو شامہ اور مشام کی صورت اختیار کر کے تو وہ رنگینیوں کا ایک پیکر بنا دیتا ہے، اور وہ رنگینیوں کا پیکر جو ہے وہ لطیفہ نفسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اب یہ تینوں حرکتیں، یعنی کہ تجلی کا نزول یعنی علم اور وصف اور اس کی تشکیل، یہ تینوں پر یک وقت ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اسی بات کی انہوں نے شرح یوں کی کہ جب ہم کسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرتے ہیں یا ہمارے ذہن کی حرکت کسی چیز کو جاننے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ عمل لطیفہ اخفا میں ہوتا ہے، اور پھر دوسری یہ گویا اسی کو تجلی کہا گیا ہے، اور دوسری حرکت جو ہے وہ کسی چیز کو محسوس کرنا ہے۔ اب محسوس کرنا لطیفہ سری کا عمل ہے۔ اب جاننے اور محسوس کرنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں خواہش پیدا ہوتی ہے، تو خواہش کے بعد خواہش قلب میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کا عمل صادر ہوتا ہے۔ یہ لطیفہ نفسی کی حرکت ہے، عمل کا صادر ہونا، یعنی اب اس کو ٹرمنالوجیکلی دیکھیں تو ثابتہ سے ایک حرکت شروع ہوئی، عینیہ میں آئی، اور وہاں سے جویہ میں اس کی تکمیل ہو گئی۔ یہ ساری باتیں، یہ فارمولے بتا کر گویا یہ اس کا تعلق جوڑ دیا گیا روح انسانی سے، روح اعظم سے، روح انسانی سے، اور روح حیوانی سے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم جب دوسری موجودات کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو اس لیے دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ان کے اور ہمارے درمیان اللہ کی صفات کا رشتہ کامن ہے۔ یہ کامنیلٹی جو ہے یہ ریزن بنتی ہے کہ ہم اللہ کی دیگر مخلوقات کو دیکھیں وہ اور ان کو پہچانیں، اور وہ ہمیں پہچانیں، اور اس ساری ترتیب اور تشکیل اور تدوین پر اللہ کے جن اسماء کی حکمرانی ہے ان میں سے ایک اسم اللہ ہے اور دوسرا قدیر ہے، اور قدیر قدرت رکھنے والے کو یا قادر بھی کہا گیا ہے۔ اب اس کا اجمال، یہ پیج نمبر ہے 84، اور ہم اجمال کہتے ہیں اس کا ایک مختصر جائزہ، بریف
یعنی اس کی فضیلت یا اس کی اجمال، یعنی ایبریجمنٹ، یعنی کسی چیز کا ایک سمری سی کر دی گئی ہے پوری بات کی. تو یہ سارا نظام جو ہے اس کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کو علم الاسماء اس لیے سکھایا کہ بندہ کائنات کی رنگا رنگ زندگی کا مشاہدہ کرے اور کائناتی حیات میں تفکر کرے. جب کوئی بندہ جد و جہد اور کوشش سے اللہ کے قانون کا تقاضا پورا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں. عرفان دو طرح کا ہوتا ہے. اب یہ عرفان عرف سے ہے، لفظ عرف میں نے جاننا، عرفان بھی جاننے کو کہتے ہیں. اب یہ جانکاری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے صفات کا عرفان اور دوسرا ہے ذات کا عرفان. اب یہ صفات اور ذات اگر ہم اسے ٹرمنالوجی کے سینس میں لیں تو پتہ نہیں ہم کہاں کھوئے رہے ہیں، لیکن اس کو ایک مثال سے سمجھیں. اب میں پڑھ رہا ہوں تو پڑھ رہا ہوں یہ عمل ہے، پڑھنا ایک صلاحیت ہے. میں کیسا پڑھ رہا ہوں، اچھا پڑھ رہا ہوں، برا پڑھ رہا ہوں، یہ اس کی صفات ہو گئی. لیکن یہ ساری صفات اور یہ سارا پڑھنے کا جو پروسیس ہے یہ کر کون رہا ہے؟ تو میں کر رہا ہوں. میں جو ہے یہ ایک ذات ہے. اب یہ اس کو آپ خود پہ لگا کے دیکھیں. آپ سن رہے ہیں، آپ یہ ذات ہے اور سن رہے ہیں. سننے کا عمل جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ آپ کی صفت ہے، یعنی سماعت رکھنا آپ کی صفت ہے. یہ سننا کسی ذات کی صلاحیت ہے. اب یہ جو ذات کو جاننا ہے، یہ جس کی صفت ہے اس کو جاننے کو ذات کا عرفان کہا گیا. اب صفت کسی کی خوبی یا خامی، لیکن وہ خوبی اور خامی ہے کس کی؟ جس کی خامی ہے، جس کی خوبی ہے، وہ خامی اور خوبی کو ہم صفت کہیں گے اور جس کی ہے اس کو ذات کہیں گے. تو ذات کیا ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن آتی ہے فردر کہ یہ ذات ہوتی کیا ہے. ذات کی ڈیفینیشن جو حضور قلندر بابا اولیاء نے کی ہے، یہ لاشمار حرکات کا مجموعہ ہوتی ہے اور آگے لاشمار حرکات کو جنریٹ کرتی ہے یا پیدا کرتی ہے یا وجہ بنتی ہے. ان کی عرفان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صفات کا عرفان، دوسرا ذات کا عرفان. اب اللہ کو جاننے میں کچھ لوگ اللہ کے کاموں کو جانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی صفات کو جانتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی ذات کو جانتے ہیں. یعنی جس کی وہ صفات ہیں اس کو جانتے ہیں یا جو وہ کام کر رہا ہے اس کو جانتے ہیں. اب جانکاری کے بھی آگے درجے ہیں. تو صفات کا علم جاننے والا بندہ ظاہری خد و خال کے اندر باطنی خد و خال کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ ہے جو صفات کا علم رکھتا ہے، وہ بظاہر دیکھتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے. مثلا جیسے آپ گلاب کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کے ظاہری خد و خال ہیں، اس کی شکل کیسی ہے، لیکن وہ اس کے اندر باطنی خد و خال، یعنی اس میں رنگ کیسا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے، کہاں سے آئی، کیسے دوسری خوشبو یاد سے ڈیفرنٹ ہے وہ. تو اس چیز کا وہ مشاہدہ کرتا ہے صفات کا علم جاننے والا بندہ. یعنی وہ فرد کائنات کی روح کا وقوف حاصل کر لیتا ہے، اس کے سامنے عالمین کا ریکارڈ آ جاتا ہے. تو صفات کا علم رکھنے والا بندہ فرشتوں سے، حشر نشر سے، عالم راف سے، برزخ سے، سماوات سے
اور عرش و کرسی سے واقف ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب کوئی بندہ ظاہری خد و خال کے مطالعے میں اتنا انہماک آ جائے کہ وہ باطنی خد و خال کا مشاہدہ کر لے تو اس کے سامنے رفتہ رفتہ اس کا ذہن اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتوں سے، حشر نشر سے، عالم معراج سے، برزخ سے، سماوات کیا ہے، عرش اور کرسی کیا ہے، ان سے واقف ہو جاتا ہے. اس کا وقوف وہ حاصل کر لیتا ہے. وہ جان لیتا ہے کہ ہماری دنیا کی طرح اور بھی بے شمار دنیایں ہیں. جس طرح ہماری زمین پر نوع انسانی، نوع حیوانی، نباتات اور جمادات ہیں، اسی طرح دوسری دنیاؤں میں بھی موجود ہیں. دوسرا رخ اللہ کی ذات کا عرفان ہے. ذات کا عارف یہ جانتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کن فارمولوں پر ہوئی ہے. یعنی اس کا ذہن یہ جو بنی ہوئی چیزیں ان کی بناوٹ کے میکانزم کو بھی سمجھ لیتا ہے جو ذات کو جانتا ہے. اور کائنات میں اللہ کی کون سی مشیت کام کر رہی ہے. مشیت میں نے کہ اللہ کسی چیز کو کیسا چاہتے ہیں، کس طرح کا چاہتے ہیں، اور کائنات میں اللہ کی کون سی مشیت کام کر رہی ہے. عرفان چاہے ذاتی ہو یا صفاتی، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی روح کا عرفان ضروری ہے. یعنی سب سے پہلے ہمیں خود کو خود اپنے آپ کو جاننا ہے، اور اس درجے پہ جاننا ہے کہ مجھے معلوم تو ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ کون کروا رہا ہے. یعنی آپ کو اپنی روح کا عرفان ہو. اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے اس کا کہ من عرف نفسہ، جس نے خود کو جانا، فقط صرف وہ عرف ربہ، جان سکتا ہے اپنے رب کو. یعنی اگر ہم اپنے خالق کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مخلوق ہونے کو سمجھنا ہے. اب اللہ کا ہر اسم بحیثیت علم کے علیم ہے. اللہ کا ہر اسم بحیثیت علم، یعنی اللہ کا ہر اسم علم کا ایک پورا چیپٹر ہے. اور اس علم کا مالک اور بنانے اپنانے والا جو ہے وہ کیا ہوا؟ وہ اس علم کے حوالے سے اس کا علیم، اس کو جاننے والا ہوا. اور اسی طرح پھر اللہ کا ہر اسم بحیثیت خالق کے، اگر کوئی اسم تخلیق کی قدروں میں کام کر رہا ہے تو وہ قدیر بھی ہے. قدیر کا مطلب ہے کہ اس کو قدرت حاصل ہے مقداروں کا تعین کرنے کی اور ان مقداروں کو دوسروں کو منتقل کرنے کی. وہی بات جو پہلے کہی گئی ہے دوبارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ہر اسم 3 تجلیوں کا مجموعہ ہے، اور اللہ کے ہر اسم کی حکمرانی کائنات کے اوپر محیط ہے. محیط میں نے احاطہ کیے ہوئے. انہی تجلیات کا نزول مختلف مدارج میں ہوتا رہتا ہے. انہی تجلیات کا نزول مختلف مدارج میں ہوتا رہتا ہے. اللہ کی ذات کا عرفان جن انوار سے ہوتا ہے ان انوار کا نام نہر تصویر ہے. اب ذرا غور کریں کہ اللہ کی ذات کا عرفان جن انوار سے ہوتا ہے ان انوار کا نام نہر تصویر ہے. نہر میں نے ایک چینل ہے. تصویر سودا کا لفظ ہے، اسی سے حجر اسود ہے، یعنی سیاہ رنگ کو کہتے ہیں. تو نہر تصویر جہاں پہ ڈارکنیس ہے، جہاں پہ ایبسولوٹ بلیک آؤٹ ہے، کیونکہ وہ مادی کیا غیر مادی حواس سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو ان انوار کا نام نہر تصویر ہے.
اب یہ بات مزید وضاحت طلب ہے کہ روح کے 3 پرتوں کو، اب دیکھیں روح کے کتنے پرت ہیں؟ 3، اور اللہ کے انوار کی 4 نہریں سیراب کرتی ہیں۔ اب روح کے 3 پرت اور ان کو 4 نہریں سیراب کر رہی ہیں۔ اب پہلی نہر کا نام نہر تسوید ہے، اور نہر تسوید لطیفہ اخفا میں نزول کرتی ہے۔ جتنی بھی نوعوں کے اندر لطیفہ اخفا موجود ہے، اس نورانی نہر کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے متعارف اور روشناس ہیں۔ ہم جب علم کا تذکرہ کرتے ہیں تو علم کو محفوظ کرنے کے لیے حافظے کا نام دیتے ہیں، تو علم کو محفوظ کرنے کے لیے حافظے کا نام دیتے ہیں، یعنی جب جسے حافظہ کہتے ہیں وہاں حفظ ہونا یعنی یاد رہنا، یادداشت کا نقش بن جانا، اسی سے پھر آگے لوح محفوظ بھی ہے۔ تو نہر تسوید کے انوار ہی وہ شعائیں ہیں جو انسان، جنات اور ذی روح افراد کے اندر حافظہ بنتی ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھولی ہوئی چیز کو شعور کے اندر محسوس کرتے ہیں تو یہ کام حافظہ کا ہے۔ اس کو بہت آسان اور مختصر الفاظ میں بیان کرنا اس طرح ممکن ہے کہ کائنات میں ازل سے ابد تک کا تمام ریکارڈ اور تمام معلومات کا ذخیرہ، ازل سے ابد تک کا تمام ریکارڈ اور تمام معلومات، جتنا بھی علم ہے، معلومات جتنا بھی نالج اور انفارمیشن ہے، ان کا ذخیرہ نہر تسوید میں ہے۔ اگر سالک اس ذخیرے سے استفادہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے تو وہ لاکھوں سال بعد کے یا لاکھوں سال پہلے کے زمانوں میں گزرے ہوئے واقعات اور حادثات کو دیکھ سکتا ہے۔ لطیفہ اخفا کے اندر کائنات سے متعلق جو اجزاء منتقل ہوتے ہیں وہ بھی نہر تسوید کی شعاؤں کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کے ذہن میں کائناتی تخلیقی پروگرام جس طرح موجود تھا وہ سب نہر تسوید کے ذریعے لطیفہ اخفا میں نزول کرتا رہتا ہے۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کے ذہن میں جو کائناتی پروگرام جس طرح موجود تھا وہ وہاں محفوظ ہے، وہ سب گویا نہر تسوید کے ذریعے نہر لطیفہ اخفا میں نزول کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اس ہارڈ ڈسک سے ہمارا رابطہ اس نہر تسوید کے ذریعے، یہ وہ چینل ہے جس کے ذریعے ہم مین ہارڈ ڈسک سے کنیکٹڈ ہیں۔ ہر عمل اور کائنات کی ہر حرکت نہر تسوید سے شروع ہوتی ہے اور نہر تظہیر پر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ ابتدا اور تکمیل کا یہ سلسلہ ہر آن اور ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ زندگی کی ہر حرکت اللہ کے ذہن سے شروع ہوتی ہے اور واپس اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی صفات کا سہارا لیے بغیر کسی حرکت کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ ابھی آپ نے صرف 2 نہروں کے نام سنے، نہر تسوید اور پھر آخری نیچے نہر تظہیر، ان کی آگے شرح آ رہی ہے۔ اس کیفیت کو محسوس کریں، انسان ایک گمشدگی کے عالم میں تھا، اس کو سماعت حاصل تھی نہ بصارت، یعنی اس کو نہ سننے کی حس تھی اس میں نہ دیکھنے کی۔ چونکہ سماعت اور بصارت دونوں حاصل نہیں تھیں اس لیے اس کی اپنی
کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ نے جب مخلوق کو مخاطب کیا تو مخلوق کی حیثیت قائم ہو گئی. بھئی اللہ نے جب مخاطب کیا تو ظاہر ہے اللہ نے کسی چیز کو مخاطب کیا تو جس کو مخاطب کیا اس کی حیثیت بن گئی. انسان کا اور تمام کائنات کا اللہ کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ ہے، ایسا رشتہ کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو کائنات منہدم ہو جائے گی. اور یہ رشتہ ہمارے اندر آگے دو رخ متعین کرتا ہے. ایک رخ کا نام ہے احساس اور دوسرے رخ کا نام ہے محسوس کرنا. یعنی یہ جو ہم کسی بھی چیز کا احساس ہے ہمارے اندر یا ہم کسی بھی چیز کو محسوس کرتے ہیں، اصل میں وہ اس رشتے کی وجہ سے. جس طرح انسان نے اللہ کو دیکھ کر یہ محسوس کیا تھا کہ میں مخلوق ہوں، میں مغلوب ہوں یا کسی کا تابع ہوں، تو یہی قوانین، یہی قانون پوری زندگی اور عالمین میں جاری ہے. اب جب ہم اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو تکلیف میں چلے جاتے ہیں. اگر یہ قانون ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں مخلوق ہوں، مغلوب ہوں، کسی کے تابع ہوں، تو گویا ہم اللہ کو محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپس میں جب دو دوست یا دو افراد ملتے ہیں یا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس دوست کا اثر قبول کرتے ہیں. یہ اثر دو طرح کا ہوتا ہے. اب دو دوستوں میں سے ایک اثر ڈالنے والا ہوتا ہے اور دوسرا دوست اثر قبول کرنے والا ہوتا ہے. دوست دوسرے دوست کو دیکھ کر اپنی معلومات کے مطابق کوئی رائے قائم کرتا ہے، یعنی دوسرے دوست کی صفات کو بطور احساس اپنے اندر قبول کرتا ہے. اب صفات کو قبول کرنے کا مطلب یہ کہ فرد کی صفات کو قبول کر کے اس نے اپنی محکومیت کا اعتراف کیا. اب یہ قانون انسان، حیوانات، سماوات، نباتات سب میں مشترک ہے. درخت کو ہم اس وقت تک درخت تسلیم نہیں کر سکتے جب تک درخت کی صفات کو اپنے اندر قبول نہ کر لیں. اسی طرح کوئی درخت اس وقت تک درخت نہیں ہے جب تک کسی انسان کی صفت سے مغلوب ہو کر اپنی محکومیت کا اعتراف نہ کرے. اب دیکھنے کی طرز یہ ہے کہ مخلوق کا ہر فرد دوسرے فرد کو اپنے اندر دیکھتا ہے، اور اپنے اندر دیکھنا اس وقت ممکن ہے جب نفی کر دی جائے. اپنی نفی کرنا ہی مغلوب ہونا اور محکوم ہونا ہے. ذرا اس کو دوبارہ سمجھ لیں. دیکھیں نا، آپ کسی سے ملتے ہیں، جو ہی آپ کسی کو ملتے ہیں آپ اس کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہی سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ بڑا خوش ہے، یہ بندہ بڑا مطمئن ہے، یہ بندہ بھوکا ہے، یہ بندہ غصے میں ہے، یہ بندہ بڑا افسردہ ہے. محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ جو ہی یہ کیفیتوں کا ہمارے اندر احساس اجاگر ہوا تو آپ کیا ہوئے؟ آپ نے محسوس کیا. اب وہ محسوس کرتے ہی ہم آگے سے ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہم اگر وہ خوش ہے تو ہمارے چہرے پہ بھی خوشی آ گئی، یہ ہماری محکومیت ہوئی. ہم نے اس کی خوشی کے ساتھ خود کو وابستہ بھی کیا اور سرنڈر بھی کیا، تبھی ہم نے اس کی خوشی کا اثر اپنے اندر قبول کیا. دوسرا اگر وہ افسردہ ہے ہم بھی افسردہ ہو گئے. تو یہ ہے وہ احساس، یہ محسوس کرنا ہوا. ایک احساس ہے اور ایک محسوس کرنا. جس نے محسوس کیا وہ محکومیت کا اگر اعتراف نہ کرے، اس کو کینسل کر دے، تو گویا اس نے اس کی طرف سے آنے والی اطلاعات کو کینسل کر دیا یا اس کی نفی کر دی. اب دوبارہ آ جائیے، واپس دیکھنے کی دو طرزیں. ایک طرز براہ راست دیکھنا ہے اور دوسری طرز بالواسطہ دیکھنا ہے. براہ راست دیکھنا یہ ہے
کہ ہمیں یہ سمجھ ہو کہ ہر فرد دوسرے فرد کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے، اور بالواسطہ دیکھنے کی طرز یہ کہ ہر آدمی خود دیکھ رہا ہے، ہر آدمی دوسرے فرد کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے، یعنی میں اس بندے کو براہ راست نہیں دیکھ رہا، اس بندے کا عکس میرے ذہن کی اسکرین پہ بن رہا ہے، اور میری ذات یا میرا ذہن اس اسکرین پہ بننے والے عکس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے براہ راست دیکھنے کی طرف۔ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا بالواسطہ دیکھنا ہے، اور براہ راست دیکھنا یہ ہے کہ پہلے آئینے نے ہمیں دیکھا اور ہم آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آئینے نے ہمارا عکس اپنے اندر قبول کیا، اس کو ایک سطح پہ ڈسپلے کیا، اور ہم اس ڈسپلیڈ ریفلیکشن کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئینے کو دیکھ رہے ہیں یا آئینے میں خود کو دیکھ رہے ہیں۔ اب انسانی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر براہ راست دیکھنے کی طرز متحرک ہو جائے، یہ ہے انسانی فضیلت۔ انسان کی اصل فضیلت یہ ہے کہ وہ براہ راست دیکھنے کی طرزوں سے متصف ہو جائے، یعنی اس سے طاری کر لے، اس سے واقف ہو کے اس کی اتنی مشق کرے کہ وہ اس کا وتیرہ بن جائے۔ انبیاء علیہ السلام براہ راست دیکھنے کی مستحکم طرز فکر رکھتے ہیں، یہ فرق ہے عام بندے میں اور انبیاء کرام میں۔ انبیاء علیہ السلام براہ راست دیکھنے کی مستحکم طرز فکر رکھتے ہیں۔ انبیاء عام افراد کو اسی لیے انبیاء کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ وہ براہ راست طرز فکر سے آراستہ ہوتے ہیں اور مستحکم ہوتی ہے ان کی یہ طرز فکر، لہذا دوسرے ان کے فالوورز کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی طرز فکر کو اپنائیں۔ اب اس طرز فکر کو حاصل کرنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ تکوینی ہے اور ایک راستہ قرب نوافل والے اولیاء کرام کا ہے۔ اب یہ تکوینی کا مطلب ہے کہ جب اللہ میاں خود آپ کو کسی ڈیوٹی پہ لگا دیں تو وہ صلاحیتیں آپ کے اندر منتقل ہو جائیں، اور دوسرا راستہ قرب نوافل والے اولیاء کرام کا ہے، یعنی قرب نوافل، نوافل کے ذریعے ایکسٹرا کام جو کہ فرائض عبادات میں سے نہ ہوں بلکہ فالتو، ایکسٹرا فالتو نہیں، سوری، ایکسٹرا یعنی جو کام کرنے کے ان کے علاوہ کچھ کام کر کے تو آپ قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو بعض اولیاء کرام جو مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں وہ قرب نوافل کہلاتی ہیں۔ براہ راست دیکھنے کی طرز فکر کو حاصل کرنے اور اپنے اندر مستحکم کرنے کے لیے اولیاء اللہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے اس بات کی مشق کرتے ہیں کہ ہمارے اور کائنات کے درمیان ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ اللہ کی ربوبیت ہے، یعنی ساری کائنات ایک رشتے میں بندھی ہوئی ہے، اور اس رشتے کا تعلق اور اس رشتے کی مرکزیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اس بات کی مشق کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور اس مشق اور مسلسل عمل سے انہیں اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو اس کا تعلق ہم سے براہ راست نہیں ہے، اس چیز کا اور ہمارا واسطہ اللہ کی وجہ سے ہے،
پانی اور پیاس پر تفکر کیا جائے تو پانی بھی اللہ کی تخلیق ہے، بندہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، پیاس کا تقاضا بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ بندہ، پیاس اور پانی تینوں آپس میں اس لیے ہم رشتہ ہیں کہ یہ تینوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ پانی کو تخلیق نہ کرتے تو پیاس نہ ہوتی، اور نہ ہی انسان کے اندر پیاس کا تقاضا پیدا ہوتا۔ الحاصل قیاس، یعنی آپ اسی طرح جتنا بھی سوچتے چلے جائیں، قیاس کرتے جائیں، اندازہ کرتے جائیں، تو زندگی کے تمام وسائل کے بارے میں تفکر کرنے سے یہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ مشق کے بعد انسان عادتاً یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ براہ راست ایک رشتہ ہے، اور جب یہ طرز فکر سالک کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر تصرف کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تصرف کا مطلب ہے دوسری چیزوں کو اپنے ارادے سے استعمال کرنا۔ یہ صرف کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، اسی سے صارف، بجلی کے بلوں پہ لکھا ہوتا ہے نا معزز صارفین، یہ صرف کا تصرف یعنی استعمال کرنا، تو اس کے اندر پھر اللہ کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ارادے کے ساتھ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس بات پہ یہاں پہ ایک جملہ اور سن لیجئے کہ ایک ہے اللہ کے نام کی کلیاں کرنا، بلکہ کرلیاں کرنا یعنی منہ میں دہراتے رہنا اور کرلاتے رہنا کہ جی ایک ہے زبانی جمع خرچ۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اصل میں سارا پروسیس آپ کو تھاٹ میں کرنا ہے، منہ سے ادا کرنا، زبان سے ادا ہونا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں اس کہی ہوئی بات کا اثر آپ کے اندر بھی تو ہو، اس کو اپنے انر سیلف میں فیل کر کے سوچنے میں زیادہ زور لگے۔ تو یہ ہے انبیاء کرام کی طرز فکر کہ وہ راست طرز فکر سے آراستہ ہوتے ہیں، براہ راست طرز فکر سے۔ صاحب ارشاد، صاحب ارشاد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رشد اور ہدایت کے کام کریں انہیں صاحب ارشاد کہتے ہیں۔ رشد کہتے ہیں کسی کو راستے پہ لگانا، اسی سے لفظ مرشد ہے۔ تو صاحب ارشاد، جیسے یہ جو حضور قلندر بابا اولیاء کے پیر و مرشد ہیں وہ قطب ارشاد ہیں، کیا نام ہے، ابو الفیض قلندر علی سہروردی، وہ قطب ارشاد تھے، یعنی کہ جو لوگ ارشاد کرتے ہیں ان میں جو پھر عہدے ملتے ہیں، کسی کو اپنی باتوں سے سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنا، رشد کرنا، اس کی رشد اور ہدایت کا سلسلہ، تو یہ صاحب ارشاد۔ اور قرب نوافل والے اولیاء کرام براہ راست طرز فکر کو اپنی محنت، کوشش اور مجاہدوں سے حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن اہل تکوین یا اہل نظام یعنی اہل نظامت میں، یعنی کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی عطا ہو جاتی ہے، تو یہ طرز فکر اللہ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے، اور منتقلی سے پہلے، یہ منتقلی ایسے نہیں ہو جاتی، منتقلی سے پہلے پیر و مرشد یا مراد اپنے مرید کی ذہنی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ ذہن میں چوں چراں کا عمل دخل نہیں رہتا، اور اس کے اندر معنی پہنانے کی ایجنسی نیوٹرل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سارا نظام۔ یعنی جب پیر و مرشد کسی بندے کے اندر سے ایسی اس کی ذہنی تربیت کر دے کہ وہ اس کے اندر ایکسیپٹنس کا خانہ بہت بڑا ہو جائے، اس میں چوں چراں نہ رہے۔ یاد رکھیے، یہ چوں چراں بندہ تب کرتا ہے جب اس کے حواس سکڑے ہوئے ہوں، جب حواس میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو چوں چراں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر معنی پہنانے والی ایجنسی نیوٹرل ہو جائے، یعنی معنی پہنانے والی ایجنسی یعنی اپنا ذہن کام کرنا بند کر دے، وہ
اللہ کے ذہن کے مطابق فیصلے کرتا ہے. یہ ہے نیوٹرل ہونا. یہاں پہ یہ ماشاءاللہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ.